دیکھ لیں گزشتہ 4 سالوں میں کتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے، اتنی تیزی سے نہر فرات سوکھ رہی ہے۔ نہر فرات سوکھ جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ اس سونے کے پہاڑ کی وجہ سے پھر مسلمان، پھر وہاں کا ایک بادشاہ ہوگا، ان کی جنگ ہوگی، سول وار ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، مسلمانوں جب وہ سونا ملے تو اس سونے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یہ وہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، مدینہ منورہ سے امام مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے۔ جب امام مہدی مکہ مکرمہ آ جائیں گے تو ایک فوج ہوگی سفیانی کی فوج جو شام سے آئے گی، سفیانی بادشاہ ہوگا، وہ اپنی فوج بھیجے گا، اس کی فوج زمین میں دھنس جائے گی، اور جب زمین میں اس کی فوج دھنس جائے گی تو ایک بہت بڑا بریکنگ نیوز ہوگا، پوری دنیا کو اس کا علم ہوگا، ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، امام مہدی کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، اس کے بعد سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، ایک بادشاہ ہوگا، 3 شہزادے ہوں گے، جنگ ہوگی، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے، اور جب مکہ مکرمہ آئیں گے سفیانی کو علم ہوگا، سفیانی اپنی فوج بھیجے گا امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ فوج زمین میں دھس جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا نیوز ہوگا، دنیا کو علم ہو جائے گا۔ اس وقت پھر عراق کے عصائب اور نجائب اور ابدال شام اور بڑے بڑے اکابر اولیاء وہ کعبۃ اللہ کے سامنے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت کریں گے اس کے بعد کعبۃ اللہ کی زمین کے نیچے سے خزانہ نکلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے پیک کا دور ہوگا، مسلم دنیا کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ امام مہدی وہ تمام خزانہ پوری دنیا میں بھیجیں گے، دنیا بھر میں بھیجیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب رومنز بھی مسلمانوں کی محتاج ہوں گے۔ لیکن یہ وقت کتنا لمبا ہوگا؟ یہ 7 سے 9 سال کا وقت۔ ایک حدیث میں 7 سال ہے، دوسری حدیث میں 9 سال ہے، 7 to 9 years۔ کہیں 7 کی روایت ملے گی، کہیں 9 کی روایت ملے گی۔ یہ مسلم دنیا کے عروج کا دور ہوگا۔ اس کے بعد قحط سالی کا زمانہ آئے گا، 3 سال قحط ہوگا، پھر آرمگیڈن ہوگا۔ آرمگیڈن جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا ہے، ہماری اصطلاح میں الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ الکبریٰ کا یہ وقت ہوگا۔ یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا، الملحمۃ الکبریٰ کے بعد پھر دجال آئے گا۔ تو پہلے مہدی، مہدی کے بعد دجال، پھر دجال کے فتنوں کا زمانہ ہوگا، دجال کے فتنوں کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور یاد رکھیں اب یہ وہ وقت ہوگا پھر مسلمان زوال پذیر ہو جائیں گے۔ جب دجال آئے گا تو مسلمان پھر کمزور ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر مسلمانوں کو 40 سال کے لیے عروج ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مسلمانوں کو 40 سال کے لیے پھر عروج ملے گا، اور پھر 40 سال کے بعد پھر وہ زمانہ یاجوج ماجوج کا آئے گا۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے نوجوان نسل کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں، بدعقیدگی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اشراط الساعہ کو پڑھیں، قیامت کی علامتوں کو پڑھیں۔ جب دجال آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، دجال تو لوگوں کو پانی پلائے گا، لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پیئیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب ارشاد فرمایا، یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے لیے تم کہتے ہو کہ وہ بھوکے رہے پیاسے رہے، کیا بھوکے پیاسے زندہ رہنا ممکن ہے؟ تم نے کہا کہ مدائن کے پہاڑوں میں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پیاسے رہے، 1 سال بھوکے رہے، تیسرے سال نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بابوں کی باتیں ہیں، یہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال آئے گا وہ تو کھانا کھلائے گا، جو اسے خدا مانیں گے ان کو کھلائے گا، ان کو پلائے گا، جو مانگیں گے دے گا، مسلمان کیا کھائیں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی غذا اس وقت تسبیحات ہو جائیں گی، تسبیحات ہو جائیں گی۔ جب ہم نے کہا تھا
عبد القادر جیلانی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، غوث اعظم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، ورد اللہ اس کے لیے روحانی غذا بن جاتا ہے اور وہ روحانی غذا زندہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا تکیہ نوسی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے، میں کہتا ہوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری کرامات خود ظاہر ہوگی، لیکن ان کو ظاہر ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اس شخصیت کا جس کا تعلق اصل سے ہے۔ اصل کا نمائندہ کون ہے؟ وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے، وہ حسنی حسینی سید امام مہدی جب آئیں گے تو ساری کرامات کا ضرور پھر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں دجال مردے زندہ کرے گا۔ دجال صحیح حدیث ہے، کہا جاتا ہے یہ بابوں کی باتیں ہیں، یہ ولیوں کی باتیں ہیں، یہ دکیا نوسی باتیں ہیں، تم نے کہاں سے نکال دیا کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں؟ مردے زندہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے اللہ کا کوئی بندہ مردے زندہ کر سکتا ہے تو وہ مشرک ہے، حالانکہ قرآن کریم کی آیات ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں، تو یہ کیسی شرک ہو گیا؟ لیکن جب ہم نے کہا کہ سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتے ہیں، اللہ جل وعلا انہیں قوت دیتا ہے، کہا شرک ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کے نمائندے ہو؟ دجال کے لیے مانتے ہو کہ دجال مردے زندہ کرتا ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں مانتے ہو، اللہ کے لیے نہیں مانتے۔ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دجال کے متعلق روایات پیش کی جاتی ہے کہ دجال مردے زندہ کرے گا، اور کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، کسی کی ماں کو زندہ کرے گا، ایک تو حقیقتاً زندہ کرے گا اس رجل صالح کو، اور ایک اس کا مکر و فریب ہوگا، کسی کی ماں کو زندہ کرے گا۔ یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے تیاری کرنا کہ اگر اس فتنے میں ہم مبتلا ہوئے تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آپ کی ماں یا آپ کی دادی یا آپ کا دادا جو اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، انتہائی نیک شخص تھا، دجال اسے زندہ کرے گا، وہ قبر سے اٹھے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وہ بزرگ اتنے نیک تھے، اللہ والے تھے، رات دن عبادت میں مشغول رہتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ اچانک آپ کا وہ بزرگ قبر سے اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، یہ دجال خدا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور پھر دجال کا یہ دعویٰ ہوگا، دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں تو مان لے گا میں خدا ہوں، اگر میں تیرے باپ کو زندہ کروں کیا تو پھر مان لے گا میں خدا ہوں؟ یہ دجال کا دعویٰ ہوگا۔ کتنے لوگ جب دیکھیں گے ان کا مردہ باپ زندہ ہو گیا، ان کی مردہ ماں زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر کہا یہی خدا ہے، تو وہ دجال کو خدا مان لیں گے، وہ دجال کو خدا مان لیں گے۔ لیکن جو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماننے والے ہیں، جو بہاؤالدین نقشبند کے ماننے والے ہیں، جو شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کے دشمن تو مردے زندہ کرتا ہے اور اس لیے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے اذن سے بھی مردے زندہ نہیں کر سکتا، اور جس کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر سکتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ دے دیا، یہ نظریہ دے دیا، یہ فکر دے دی، ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا، اور جو مردے زندہ کرتا ہے وہی خدا ہے۔ تو جب دجال مردے زندہ کرے گا وہ دجال کو خدا مان لیں گے۔ ادھر معین الدین چشتی کے ماننے والے ہوں گے، عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہوں گے، کچھ لوگ نقشبندی ہوں گے، کچھ سہروردی ہوں گے، کچھ رفاعی ہوں گے، کچھ شاذلی ہوں گے، اولیاء کے ماننے والے دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے اے اللہ کے دشمن ہم تجھے خدا کیسے مانے، تو مردے زندہ کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم نے تو عبد القادر جیلانی کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے بھی کبھی اپنے آپ کو القادر نہیں کہا، مردے زندہ کرتا رہا اللہ کے علم سے، پھر بھی خود کو عبد القادر کہتا رہا، القادر نہیں کہتا رہا۔ معین الدین چشتی اجمیری مردے زندہ کرتا رہا۔ ہم نے غریب نواز کو اللہ نہیں مانا، وہ تو اللہ والے تھے، مردے زندہ کرنے کے باوجود پھر بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، ہم نے ان کو خدا نہیں مانا، تو اللہ کے دشمن کو خدا کیسے مان لیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ان سلاسل سے وابستہ رہتا ہے، جو اپنی مشائخ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، وہ ان فتنوں سے بچتا رہتا ہے، وہ ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔
اور کون فتنے میں مبتلا ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے قرآن کا علم ہے, مجھے حدیث کا علم ہے, میں خود قرآن و سنت کو جانتا ہوں. اللہ کے بندے, تو نے قرآن و سنت کو کیا سمجھا؟ کتنے قرآن و سنت کو ماننے والے, کتنے قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے اس وقت دجالی فتنے میں مبتلا ہو جائے. بچے گا کون؟ جس کا تعلق اہل اللہ سے ہوگا. تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ حالات کو سمجھیں, اپنے زمانے کو جانیں, ہم کس دور میں ہیں, فلسطین کا مستقبل کیا ہے, ہم مسلمان اپنے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے آج کے دور کے متعلق کیا بیان فرمایا. تو آج کی اس محفل میں والعصر کے تحت, زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ بھی یاد رکھیں, آج کے بعد کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ امام مہدی کی جو علامتیں تمہیں پائی ہی نہیں جاتی. کوئی کہے دجال آ گیا ہے, آپ کہیں کیسے آ گیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نہر فرات سوکھے گی, سونے کا پہاڑ نکلے گا, سفیانی آئے گا, اس کی فوج زمین میں دھس جائے گی. امام مہدی کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں گے, ان کے ہاتھ پر اللہ کے ولی بیعت کریں گے, سارے اولیاء بیعت کریں گے, اور ان اولیاء کے جتنے ماننے والے ہیں اپنے مرشد کی اتباع میں وہ سارے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اہل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو, امام مہدی کے ساتھ تم ہوگے, تم نہیں تو تمہاری آنے والی نسلیں ہوں گی. اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. نہر فرات اتنی تیزی سے سوکھ رہا ہے, کسی وقت بھی پہاڑ سونے کا وہاں سے برآمد ہو سکتا ہے. پھر 7 سے 9 سال کا عرصہ, پھر دجال, پھر عیسیٰ علیہ السلام, پھر یاجوج ماجوج, پھر آگے کی جو آخری علامتیں ہیں پھر وہ ظاہر ہوں گے. میں نے یہ نوجوان اس کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے یہ یاد آیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ, حضور نے ارشاد فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بھیڑیے انسان سے باتیں نہ کر رہے, جب تک انسان کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کر رہے, شراک النعلی, جب تک کوڑے کا سرا, کوڑے کا دستہ, وپ جسے انسان وپ کرتا ہے, کوڑے کا سرا اس سے بات نہ کر لے. فَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ, جب تک انسان کی ران اس کو یہ نہ بتائے, اس کی تھائی اس کو یہ نہ بتائے کہ جب وہ گھر سے گیا تھا تو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا تھا. Just imagine this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about our time. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is talking about the events of our time. This is something that we have witnessed with our own physical eyes. We are watching it with our own eyes today. It's happening right in front of us. Who told Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam know about this? How did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam know that a person will leave his house and his thigh will talk to him and his thigh will tell him what his family members was doing after he left the house? How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam know this? کس نے حضور کو بتایا؟ دیکھیے حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آپ کے جوتوں کا تسمہ آپ سے بات نہ کر دے. جوتوں کے تسمے بات کریں گے, آپ سے بات کریں گے, آپ سے کلام کریں گے. ایک وقت تھا اہل علم نے کہا کہ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اپنے پاؤں گاڑی میں رکھتا ہے تو گاڑی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہے. جس طرح جوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں, اسی طرح گاڑی بھی جوتوں کا کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی بات کرے گی, آپ کی گاڑی کلام کرے گی آپ سے. آپ کا یہ جو جی پی ایس سسٹم ہے یہ آپ سے بات کرے گا, آپ سے کلام کرے گا. ایک رائے یہ تھی علماء کی, لیکن وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آپ کے دور کے جوتوں کا ذکر کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ نائک نے, نائک جو مشہور کمپنی ہے, انہوں نے ایک جوتا بنایا. اور عجیب بات ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی جتنے خبریں دی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ذریعے ثابت ہوئے. غیر مسلم دیکھیے, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں بیان فرمایا نا کہ ابو لہب برباد ہے, تباہ ہے, جہنمی ہے. اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ابو لہب ایک کام کر لیتا. وہ کیا تھا کہ حضور نے فرما دیا
کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ابو لہب جہنمی ہے، تو وہ منافقین کی جماعت میں شامل ہو کر مکر کرتے ہوئے، فریب کرتے ہوئے کہتا دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام جھوٹا ہے۔ لیکن کیا بات ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے، حضور کو اس بات کا علم ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہے لیکن پھر بھی جھوٹ میں بھی وہ کبھی اسلام کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کفار کے ذریعے سے بھی ثابت ہوا۔ اور آج دیکھیں نائک کمپنی نے ایک ایسا جوتا بنایا ہے، ایک ایسا جوتا بنایا ہے جو جوتا آپ سے باتیں کرتا ہے۔ When your shoes talk to you، اب گھر سے جاتے ہیں تو وہ جوتا آپ سے بات کرتا ہے، اس کے اندر وہ آواز ہے، ڈیجیٹل وائس اس کے اندر ہے، اور وہ آپ سے بات کرتا ہے کہ گھر سے تم نے کتنا سفر کر لیا۔ ٹاکنگ شوز آپ دیکھ لیں گے انٹرنیٹ پر، آن لائن آپ دیکھ لیں گے کہ جوتا آپ سے بات کرے گا، بتائے گا کہ گھر سے اتنا سفر آپ نے کر لیا ہے، اب آپ کی ڈیسٹینیشن اتنے دور ہے، اور آپ کی ہارٹ بیٹ کے متعلق بیان کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب حضور نے صحابہ سے بیان فرمایا تھا تو صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اب غور کریں، یہ صحابہ کی یقین کا عالم ہے، حضور نے فرما دیا انہوں نے مان لیا کیونکہ حضور نے فرمایا۔ لیکن کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ ہم جب حدیث کی شرح پڑھتے ہیں تو ماضی کے علماء اس پر خاموش ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی مراد کیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا شراک نعلہ، یہ نہیں فرمایا جوتا بولے گا، حضور نے ارشاد فرمایا جوتے کے تسمے بات کریں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ نائک نے جب یہ جوتا بنوایا تو وہ جو چپ ڈالی ہے جو آپ سے بات کرے گی وہ جوتے کے تسمے میں ڈالی ہے، جوتے کے تسمے میں ڈالی ہے۔ اور کوئی غائب گیا تم سے یہاں ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا عصا، انسان کی لاٹھی انسان سے بات کرے گی۔ وہ تو جامع ترمذی کی حدیث تھی، ایک حدیث مسند احمد کی ہے کہ آپ کی لاٹھی آپ سے بات کرے گی، واکنگ سٹک آپ سے بات کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے عذبۃ صوتی ہی کہ آپ کے کوڑا، آپ کے وپ کا دستہ آپ سے بات کرے گا۔ ایک وقت تھا علماء نے اس پر کلام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیلی فون ہے اس کے نیچے تار لگی ہوتی ہے، تو جب ٹیلی فون سے آپ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ جو تار جو کیبل ہے وہ ظاہری طور پر اس کوڑے کی طرح لگتی ہے، وپ کی طرح لگتی ہے، اوپر دستہ ہے، آپ اس پر بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ ایک رائے یہ تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب اہل علم نے کہا یہ جو سیلفی سٹکس بنے ہیں آپ ان کو پکڑتے ہیں تو یہ کوڑے کی طرح لگتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں مسلم احمد کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاٹھی آپ سے بات کرے گی، جس لاٹھی کے سہارے ایک بوڑھا شخص اپنے گھر سے باہر جاتا ہے وہ لاٹھی آپ سے کلام کرے گی۔ کیسے کلام کرے گی؟ حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ اور آج دور حاضر کی جاپانیز کمپنی، مشہور کمپنی ہے فوجیتسو، انہوں نے ایک لاٹھی بنائی، اس لاٹھی کے اوپر جو دستہ ہے اس دستے پر ایک بلٹ ان ساتنر ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے۔ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ اپنے گھر سے جاتے ہیں تو جو ان کے کیئرر ہوتے ہیں یا فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ لاٹھی ان سے رابطے میں رہتی ہے، وہ اس لاٹھی سے بات کرتا ہے اور اس کے دستے سے بات کرتا ہے کہ میں اب یہاں پہنچ آیا ہوں، اور یوں پیغام گھر والوں تک جاتا ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ سیدھا جا، دائیں جا، بائیں جا۔ میں کہتا ہوں حضور کو کیسے پتا چلا؟ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے کی ٹیکنالوجی کو بیان کر دیا۔ 1400 سال پہلے یقیناً وہ باتیں حضور نے خود نہیں بنائی تھی جو یہ کہتا ہے آج کا بنگلہ دیش کا ایتھیسٹ، آج کا ہندوستان کا ایتھیسٹ، آج کا پاکستان کا ایتھیسٹ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن چند یوٹیوبرز کی باتیں سن کر، چند ملحدین کی باتیں سن کر اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، غیر مسلم ہو گیا۔ اور یہاں کی یونیورسٹیز کے بچے آج جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے خدا کو، وہ ظلم کرتا ہے الیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں کی یونیورسٹیز کے نوجوان وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کے خود بخود الیاذ باللہ کہانیاں بنا لیا کرتے تھے۔ یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ حضور کو کیسے پتا چلا کہ 1400 سال بعد جاپانیز کمپنی ایک لاٹھی بنائے گی، جب وہ بندہ اپنے گھر سے جائے گا تو وہ لاٹھی اس سے کلام کرے گی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل پیش کرو۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی دلیل علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا فتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ
من بعدہ، کہ اس کی ران اس سے بات کرے گی. ران کسے کہتے ہیں؟ تھائی کو. تھائی اس سے بات کرے گی کہ جب تو اپنے گھر سے گیا تو پیچھے تیرے گھر والے کیا کر رہے تھے. Your thigh will speak to you. Your thigh will talk to you. یہ موبائل فون ہے، موبائل فون، اس پر سی سی ٹی وی کیمرہ گھر میں آپ لگائے رکھیں. ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آپ گھر سے جاتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ گھر کا آپ موبائل پر آن کرتے ہیں، اس پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں. اور یہ موبائل آپ رکھتے کہاں ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ ران پر رکھتے ہیں، پاکٹ میں رکھتے ہیں. اور وہ پاکٹ کہاں ہے؟ ران پر ہے. یہاں سے نکالتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں. اور یہ موبائل، اور دیکھو لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ کہا ہی کیوں دیا؟ کیونکہ لیپ پر رکھا جاتا ہے، لیپ پر رکھا جاتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، میرا پھوٹ گیا سب تن من دھن. پھر دیکھیں ایک فون انوینٹ ہوا جسے تھائی فون کہا گیا. تھائی فون، یہ this is a literal fulfillment of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. People say I follow Nostradamus. People say I follow the old lady Shipton. People say I follow Joseph Smith. ان کی پریڈکشنز پر لوگ کہتے ہیں واو اتنا بڑا ذہین شخص نوسٹرڈامس آج سے اتنے سو سال اتنا عرصہ پہلے اس نے آج کے بارے میں بیان کر دیا. 90% جھوٹ ہے، چند تکے لگ گئے تو لگ گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھیں، حضور نے جو بیان فرمایا ویسے ہی ہو گیا. تھائی فون بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ تھائی فون. وہ اس لیے بنایا گیا کہ اگر انسان کام کر رہا ہے، ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ سٹرپ کر دے اپنے فون کو اپنی تھائی پر اور یوں رکھ کے فون پر کام کرے. اس کو کہا ہی تھائی فون گیا ہے، اس کا نام ہی تھائی فون ہے. ران پہ رکھ کے یہاں پر آپ اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ آن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے. آپ گھر سے باہر چلے گئے اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز کیا کر رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام برزنجی نے روایت کیا. امام برزنجی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا اذا ذکر الرجل رؤیا. ایک انسان جب انسان کسی شخص کو یاد کرے گا، وہ فقط اس کو یاد کرے گا، جو ہی یاد کرے گا، اس کے بارے میں سوچے گا، اسے دیکھنا چاہے گا تو دیکھ لے گا، سوچے گا. اب دیکھیں اب کو چھوڑیں بھائی، آج سے 1400 سال پہلے تو بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 40 سال پہلے بھی کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا ہے؟ کیا سمجھتا اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے بارے میں سوچو گے تو اسے دیکھ لو گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں فاروق اعظم سے پوچھو، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، انہوں نے ایک ہی بات کہی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی رسولا. اور عمر فاروق کہتے ہیں اگر کچھ بات سمجھ آئے نہ آئے، حضور نے فرما دیا تو حق فرمایا، سچ بولا. آج آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو یاد کرتے ہیں. کوئی دوست آپ کا برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنا فون آن کرتے ہیں، آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، جسے یاد کرتے ہیں فون دیکھ لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کو سمجھو، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو. ایک تفسیر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ایک تفسیر یہ ہے وقت کیا ہے. یاد رکھیں وقت ہوتا کیا ہے. وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. آئنسٹائن نے وقت کے متعلق بیان کیا کہ ٹائم از ریلیٹیو. تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی مشہور تھیوری ہے. وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. دیکھیں کسی کے لیے وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، کسی کے لیے بہت آہستہ گزرتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کا وقت ہے اور کون اپنے وقت کو کیسے گزارتا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک فلسفی کے ساتھ ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں برکت کو نہیں مانتا. برکت کیا ہے؟ میں برکت کے تصور کو نہیں مانتا. ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں. کہا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں. کہا
کیا کتے عام طور پر زیادہ نظر آتے ہیں یا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں؟ کہا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ کہا بتا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں یا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہیں؟ کہا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں۔ کہا کیا کتے ذبح ہوتے ہیں؟ کہا نہیں کتے ذبح بھی نہیں ہوتے۔ کیا کہا بکریاں ذبح ہوتی ہیں؟ کہا بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں۔ کہا کتے بچے بھی زیادہ جنتے ہیں اور کتے ذبح بھی نہیں ہوتے، بکریاں بچے بھی کم جنتی ہیں اور بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں کتے کم نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے۔ کہا یہی تو برکت ہے۔ کہا یہی تو برکت ہے۔ کہا یہی برکت ہے۔ بکریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کتوں میں اللہ نے وہ برکت نہیں رکھی ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات کے وقت بکریاں آرام سے سو جاتی ہیں، کتے پوری رات جاگتے رہتے ہیں، اور جب برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، بکریاں بیدار ہو جاتی ہیں، کتے اس وقت سو جاتے ہیں۔ جب برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، کتے سو رہے ہوتے ہیں، بکریاں بیدار ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے بکریوں میں برکت رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ صبح کے وقت سونا روزی کو روک لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ جل وعلا رزق میں روزی میں برکت پیدا کرے تو صبح بیدار ہوا کرو۔ تو وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کے وقت میں برکت ہوتی ہے، کسی کے وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ اب حضور کے وقت کو دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اپنے حجرے سے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک درخت کے ایک پتے کو لگتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی حرکت پیدا ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، سارے انبیاء ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، حضور ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں، البیت المعمور پر نماز پڑھاتے ہیں، ملائکہ نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، چھٹے آسمان پہ آتے ہیں، 50 نمازیں 5 ہوتی ہیں، وہ اللہ سے کلام بھی ہوا، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں۔ جب اپنے حجرے میں واپس آتے ہیں ابھی تک اس پتے کی حرکت رکی نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی برکت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وقت میں فرق ہوتا ہے۔ آئنسٹائن اس کو بیان کرتا ہے، آئنسٹائن کہتا ہے، یہ آج کی ماڈرن فزکس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر طے کرے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی شخص خلاؤں میں پرواز کرے، یہ سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، خلاؤں میں پرواز کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا آگے جانا، جل جائے گا، آکسیجن لیول اتنا ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ پھر گریویٹیشنل فورس بھی ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا لیکن اگر یہ ہو جائے اور وہ سپیڈ آف لائٹ پر سفر کرے، یعنی لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 300 کلومیٹر ہے پر سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ 300,000 کلومیٹر، 300,000 کلومیٹر 186,000 مائلز پر سیکنڈ، وہ اگر رفتار اس رفتار سے سفر کرے تو کہا اس کے لیے وقت رک جائے گا، وقت رک جائے گا۔ اب وہ 20 سال کے لیے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو اس کا وہ 20 سال کا بھائی 40 سال کا ہو جائے گا، اور وہ بھی 20 سال کا ہی ہوگا۔ اس کی عمر، وہ جو ایک ٹوین، جو 2 ٹوینز ہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے، تو اس کا وہ 20، دونوں کی عمر 20 تھی۔ یہ اوپر یہ اس کو ماڈرن سائنس ایکسپٹ کرتی ہے۔ تم کہتے ہو حضور کی معراج کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ ورو سے حل نہ ہوا، وہ راز مدینے والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اگر عرض سما کی محفل میں لو لاکھ نما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاہی میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ رنگ نہ ہو خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، جو وہاں سے گزرے گزرنے والے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گناہ سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گناہ سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ جو ہم بیواہ ہوتے تھا کہ گلشن تڑپ کے قدموں سے لیتے اتنا، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، ہاں
تمام علم کی جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیل میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے ملے اسی سے ملے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. خدا ہی بے صبر جان پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی بے صبر جان پر ہم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جو ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنوں کا دھولا بنا رہے تھے. ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابھی تو صرف العصر پر بات ہو رہی ہے. العصر کیا ہے؟ یہ وقت ہے اور وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے نزدیک مردوں کی عام ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 67 ایئرز ہے. عورتوں کی ایوریج گلوبل لائف ایکسپیکٹنسی 74 ایئرز ہے. اور قیامت کے اس ایک دن کے مقابلے میں یہ 67 ایئرز کا اگر آپ حساب لگائیں تو یہ 118 سیکنڈ بنتے ہیں. یعنی بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے 50,000 سال کے مقابلے میں یہ 67 ایئرز ہمیں 118 سیکنڈ لگے گی. 2 منٹ سے بھی 2 سیکنڈ کم. یہ کیا زندگی ہے ہماری جس کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. اس وقت جب لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے سورۃ الروم میں سورۃ یونس میں ہے لوگ کہیں گے ہم تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے رہے تھے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطوط ایک دوسرے میں تبادلہ ہوا تو یہی پیغام تھا کہ لوگ اس دنیا کو بھول جائیں گے کہ ہم دنیا میں آئے بھی تھے. اس وقت لوگ ایک دوسرے پر گلے کریں گے تو نے میرا رابطہ فلاں لڑکی کے ساتھ کرایا تھا, تو نے فلاں حرام مووی مجھے دکھائی تھی, تو نے فلاں گناہ کا راستہ مجھے دکھایا تھا. کاش 2 منٹ ہی تھے, اس 2 منٹ میں میں اللہ جل وعلا کے احکام پر عمل کرتا. آج اگر کوئی آپ کو یہ کہے, یہ آفر دے, ایک دن گناہوں سے بچ, جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ تیری ہے, جتنی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تجھے دنیا میں بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت دے دوں گا, تو ایک دن تم گناہوں سے بچو گے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی کو کہ نہیں میں پھر بھی حرام کماؤں گا, پھر بھی زنا کروں گا, گناہ کروں گا, تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ قیامت کے روز جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اس وقت انسان یاد کرے گا یار 2 منٹ ہی تھے نا میں اپنے خواہشات پر قابو پا لیتا, آج جنت میری تھی, جنت کی حوریں میری تھی, جنت کے محلات میرے تھے, سب سے زیادہ مالدار میں ہوتا. ان الانسان لفی خسر, اس وقت کی قدر کرو, اللہ جل وعلا نے جو وقت ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ایک وہ وقت عصر ہے, ایک نماز عصر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جس کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ اس کا تمام مال اور تمام اہل و عیال تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. ایک نماز عصر اگر قضا ہو گئی. اور مسند احمد کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی نماز عصر قضا ہو گئی گویا کہ اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. ایک مراد نماز عصر, ایک مراد وقت عصر, ایک مراد مطلقاً وقت ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. اور ایک مراد کیا ہے؟ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زمانہ مصطفیٰ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, حضور کا دور ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس کی مطابقت کیا ہے؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے, محبوب تیرے زمانے کی قسم, محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. اب حضور کے زمانے کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے, تو حضور کا زمانہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ کیسے ہے؟ دیکھیے, اللہ جل وعلا نے ہر چیز کو حسن دیا, لیکن کامل حسن ہر چیز کو نہیں دیا. کسی کو ایک حسن دیا دوسرا نہیں دیا, کسی کو دوسرا دیا تیسرا نہیں دیا. حسن تو دیا ہے لیکن ہر چیز کو کامل حسن نہیں دیا. مثال کے طور پر ہر چیز اس بات کا اعتراف کرے گی کہ ہم فلاں حوالے سے خسارے میں ہیں, فلاں حوالے سے ہم نقصان میں ہیں. کیسے؟ اب پھولوں کو دیکھ لو, پھول کہیں گے ہمیں حسن ملا, ہمیں تازگی ملی, ہمیں نازکی ملی, ہمیں خوشبو ملی, ہمارا رنگ اتنا خوبصورت ہے, لیکن ہم بھی خسارے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھولوں میں روشنی نہیں ہے. اب پھول کو کسی کمرے میں رکھ دو, وہ کمرہ معطر تو ہو جائے گا لیکن وہ کمرہ روشن نہیں ہوگا.
चांद कहेगा मुझे भी हुस्न मिला, मेरी रिफात देखो, मेरी बुलंदी देखो, अल्लाह ने मुझे कितनी बुलंदी अता फरमाई, मेरी रोशनी देखो, लेकिन मैं खुशबू से महरूम हूँ। हाँ? चांद को भी एक हुस्न मिला, दूसरा हुस्न नहीं मिला, फूलों को एक हुस्न मिला, दूसरा हुस्न नहीं मिला। और फिर देखें बुलबुल को, देखें बुलबुल कहेगी कि मेरी आवाज का जादू देखो, सहर अंगेज आवाज है, कैसी खूबसूरत आवाज है मेरी, लेकिन मेरी टांगे देखो, मेरे पंजों में ताकत नहीं है। शेर कहेगा मेरे पंजे में बड़ी ताकत है, मेरी आवाज गरजदार भी है, लेकिन मेरी आवाज में वो सोजो गुदाज नहीं है। कोयल कहेगी कि मेरी आवाज देखो कितनी खूबसूरत है, लेकिन मेरा रंग काला है। मोर कहेगा मेरा रंग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे पांव खूबसूरत है, मैं तैरना चाहता हूं तैर नहीं सकता। बांग्लादेश की मछलियां कहेगी हम तैर सकती हैं, हमें तैरना आता है, हम तैर सकती हैं, लेकिन हम खुशकी पर नहीं जा सकते। यानी हर चीज को हुस्न मिला, लेकिन कामिल हुस्न नहीं मिला। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र, महबूब के जमाने की कसम इंसान खसारे में है। क्या मतलब? महबूब का जमाना इस बात की दलील है कि तुम खसारे में हो, हम खसारे में हैं, हम नुकसान में हैं। हमारा नुकसान क्या है? हमने हुजूर का जमाना नहीं देखा। यानी हर चीज को हुस्न मिला, लेकिन कामिल हुस्न नहीं मिला, और तुम कामिल हुस्न को न देख पाए। हुजूर का जमाना इस बात की दलील है कि तुम खसारे में हो, हम खसारे में हैं, हम नक्स में हैं, हम नुकसान में हैं, हम महरूम हैं। हमारी महरूमी क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है मुझे जमाना मुस्तफा की कसम कि हर एक को हुस्न मिला, लेकिन कामिल हुस्न हर एक को नहीं मिला। अगर तुम कामिल हुस्न के मुतलाशी हो और किसी एक जात में सारी कायनात का हुस्न मुस्तमल देखना चाहती हो, तो तुम्हें तुम्हारे दौर में नहीं मिलेगा, तुम्हारे जमाने में नहीं मिलेगा। अगर किसी एक शख्सियत में हुस्न की हर